السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، آج پوری قوم یوم دفاع پاکستان منا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج کا دن محض ایک جنگ کی مناسبت سے جا رکھنے کا دن ہے، یا پھر ملک کی دفاع کے تناظر میں پاکستان کو جو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں اس سے مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے تعلقات کا خواہش مند ہے، اور ساتھ میں یہ کہ خارجہ پالیسی محض اب دو طرفہ بات چیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک بھرپور علاقائی اپروچ اپنانے کا نام بن گیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی کہ انتہا پسندی کے حوالے سے بات جب ہوتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ محض اب دہشت گردی سے جڑے واقعات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نظریہ ہے جس سے ہمیں مسلسل لڑنا ہے، جس کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ کیا پاکستان جو اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر اپنے نظریاتی دفاع اور بقا کے لیے جو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اس کے اندر پاکستان نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور اس فرنٹ پہ بھی پاکستان بھرپور انداز میں اپنا دفاع کر پائے گا کہ نہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ذکر کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواد صاحب آج ملے ہیں جو ایڈیٹرز ہیں پاکستانی اخبارات کی، ان کی تنظیم ہے CPNE، اور وہاں انہوں نے خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پیمرا اور پریس کونسل آف پاکستان جیسے جو ادارے ہیں بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ غیر فعال ہو چکے ہیں، ان کا کوئی عملاً کوئی کردار باقی نہیں رہا، اور میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ایک مشترکہ تنظیم بنانا ہوگی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اشتہارات ہیں سرکاری ان کا حجم اب کافی حد تک کم ہو گیا ہے، تو اخبارات ہوں یا پھر ظاہر سی بات ہے کیونکہ الیکٹرانک میڈیا بھی ان اشتہارات یہ ان کو بھی ملتے رہیں، تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب ان اداروں کو نئے ذرائع آمدن کی طرف شفٹ ہونا پڑے گا۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں شو میں آج یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ پھر ذکر ہوگا پنجاب کا، جہاں پہ سینئر وزیر ہیں علیم خان صاحب، کل انہوں نے بڑی طویل پریس کانفرنس کی اور کہا یہ کیا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ایک بلدیاتی نظام ہے اس کو خود مختار اور فعال کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے قانون سازی ہوگی اور ایک نیا قانون بنے گا جس کے نتیجے میں جو بلدیاتی نظام ہے ایک نیا نظام لایا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ واقعی صوبائی حکومت بالخصوص پنجاب کی اور دیگر حکومتیں اپنے اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں بھی کہ نہیں۔ اور پروگرام کے آخر سے میں ذکر ہوگا قومی مالیاتی کمیشن کا، بڑا ایک اہم ادارہ ہے جس کی تشکیل نو کے لیے وزارت خزانہ نے تمام صوبائی حکومتوں کو خط لکھ دیا ہے۔ اگرچہ ہم دیکھیں کہ پچھلے 5 سال میں نواز حکومت کے دور میں اس ادارے کی تشکیل نو بھی نہیں ہوئی اور یہ ادارے کو زیادہ فنکشنل بھی نظر نہیں آیا۔ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ اس ادارے کے سال میں 2 اجلاس ہونے چاہیے، لیکن پچھلے 5 سالوں میں صرف 2 اجلاس اس کے ہوئے ہیں، تو کتنا اہم ہے۔ اور اگر یہ تشکیل نو ہوتی ہے تو کوئی نئے کوئی ایک طرح سے کوئی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترجیحات طے ہوں گی جس کے نتیجے میں جو وسائل ان کی تقسیم ہوگی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ جی جیسا آج انفیکٹ یوم دفاع پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے، تقریبات بھی ہو رہی ہیں، اور آج کے اس سال جو سلوگن جو رکھا گیا ہے ہمیں پاکستان پیار ہے پاکستان سے، لیکن بنیادی طور پہ نئی حکومت آئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں فارن فنڈس پہ بھی بہت زیادہ ہیں، افغانستان کا مسئلہ، پھر انڈیا کے ساتھ تعلقات، امریکہ کے ساتھ تعلقات، ایک نئی فارمیشن بننے جا رہی ہے، اس کے اندر ہم کیا اپنے آپ کو بہترین انداز میں فٹ ان کرنے جا رہے ہیں، پھر انٹرنلی کہا جاتا ہے کہ معیشت کی بری حالت ہے، بہت خراب حالات ہیں، ہمیں IMF کی طرف جانا پڑے گا، کچھ اور کرنا پڑے گا۔ تو ان تمام فرنٹس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ جو نئی حکومت آئی ہے بڑی فوکسڈ ہو کر اب چلے گی، اور لگتا یہ ہے کہ اب ان ایشوز کو حل کر پائے گی؟ دیکھیں، افتخار 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 6 سپٹمبر عام طور پہ منایا جاتا تھا 1965 کے جنگ کے حوالے سے۔ جی بالکل بالکل سر۔ اب جو ہے اس کی نوعیت اور بدل گئی ہے، کیونکہ پچھلے 10 سالوں میں دیکھا جائے تو جنگ کی نوعیت بدل گئی تھی۔ یہاں پہ جو ہے آپ کو اپنی اندرونی انسرجنسی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، یا دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ اس کو یوم شہادت کا منایا جاتا ہے، تو صرف یہ اس کو جو ہے 1965 کی جنگ کے حوالے سے نہیں ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں اس سے زیادہ جو ہے لوگوں کی، اپنے ہمارے افواج کی، اپنے فوجی افسروں کی، فوجی جوانوں کی
اس سے زیادہ شہادت ہوئی ہے 2 کہ آپ کے 2 جنگوں میں نہیں ہوئی تھی. اس سے زیادہ تو ٹھیک ہے ایک قومیں جو ہیں مناتی ہیں جو لوگ جو سپاہی آپ کے شہید ہوتے ہیں یا جو بھی ہے اور بھی ہیں, صرف آپ کے فوج کے لیے ہیں, آپ کے پولیس کے لوگ بھی ہیں, آپ کے جو عام سویلینز ہیں. یہاں پہ دہشت گردی میں ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ ضرور ہے کہ ایک لوگوں میں شعور پیدا کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہمیں کرنی چاہیے کہ آج جب ہم نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں یا قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں تو صرف ہماری فوجی طاقت سے جو ہے قومی سلامتی نہیں بنتی ہے. اصل جو ہے ہماری اب جو ہے دنیا بھر میں اب جس چیز کو قومی سلامتی کے دیتے ہیں یہ صرف نہیں ہے کہ آج ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں. تو اس لحاظ سے ہماری تمام جو ہے جس کو کہتے ہیں سلامتی جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہو جاتی ہے. دنیا میں ہم نے اس قسم کی مثالیں بھی دیکھی ہے. سوویت یونین جو کہ دوسری بڑی سپر پاور ہوا کرتی تھی اور ایک ایٹمی طاقت ہوئی تھی, وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی. تو اس میں یہ تھا, یہ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم صرف اس چیز پہ نہیں جائیں کہ ہماری ملٹری طاقت کیا ہے. بہت اچھی بات ہے, ہمیں جو ہے اپنی سرحدوں کا تحفظ کرنا چاہیے, لیکن آپ کی قومی سلامتی جو ہے آپ کی معاشی سلامتی کے ساتھ وابستہ ہے, آپ کی فوڈ سیکیورٹی سے وابستہ ہے, آپ کی کلائمیٹ اور انوائرمنٹ سے وابستہ ہے. تو اگر آپ کو اس ملک کی سلامتی کو مضبوط بنانا ہے تو صرف فوجی طاقت نہیں ضروری ہے, بلکہ آپ کو اپنے آپ میں سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. جو ملک چاہے آپ کے پاس کتنی بھی ایٹمی طاقت بن جائیں, آپ جب اس ملک میں اگر آپ کے پاس جو ہے یہ معاشی طور پہ آپ خود مختار نہیں ہوتے ہیں تو آپ کی سلامتی ہمیشہ خطرے میں رہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس کی بات ہے کہ ہمیں بیرونی خطرات زیادہ نہیں اتنے جتنا کہ اندرونی ہیں, اور اس کی مثال جو ہے وہ یہی آتی ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں 12 سالوں میں جو ہم نے جنگ لڑی ہے, ہماری افواج نے جنگ لڑی ہے, ہمارے پولیس والے نے لڑی ہے, ہماری دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسی لڑی ہے, وہ اندرونی طور پہ تھی. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کہاں کون دشمن ہے, تو اور اس میں ایک پھر ہمیں اپنی سرحدوں کو بھی اس طرح سے محفوظ بنانا ہے کہ ہماری جو ہے ایک لحاظ سے جو ڈفرینسز ہیں یا ہماری جو اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے جو تعلقات ہیں اس کو بہتر بنانے. تو 3-4 چیزیں ہمیں رکھنی چاہیے قومی سلامتی کے حوالے سے. اچھی بات ہے آپ پریڈ بھی کریں, اچھی بات ہے کہ آپ جو ہیں یہ تمام یہ جو آپ ترانے بجا رہے ہیں, لیکن اس سے زیادہ جو ہے آپ کو آگے جانا پڑے گا. وہی ہے عارفہ کہ انفیکٹ جو انٹرنل ہمارے معاملات ایکسٹریمزم ہو گیا یا پھر پاکستان پہ یہ اعتراض آتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, میرے خیال میں یہی بھی ایریاز ہیں ان کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پھر مور امپورٹنٹلی معیشت کی بات کریں زید صاحب, جب تک آپ مضبوط نہیں ہو کہ معاشی طور پہ شاید پھر آپ. جی بالکل صحیح بات ہے. ایک تو یہی بات ہے کہ یہ سب چیزیں انٹر لنکڈ ہیں کہ اگر آپ اپنی اندرونی حالات ٹھیک نہیں کریں گے تو تب تک آپ معیشت کو بھی ٹھیک نہیں کر پائیں گے. فورن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, ٹیررسٹ اٹیکس نہیں ہوں گے تو پھر ہی آپ فورن انویسٹرز کو اٹریکٹ بھی کر سکیں گے. مگر ایک دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی ماضی میں ہوا جس کی وجہ سے یہ شروع ہوا, ایک تو ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تنقید ہو رہی ہے صرف ایک پالیسی کی, مگر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے. پھر اس کا جو دوسرا قدم تھا وہ تو ہم نے لے لیا, وچ از کہ جب بہت زیادہ ایک دہشت گردی بڑھ جاتی ہے آپ کے ملک کے اندر تو پھر اس وقت آپ کی جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. سو میرے خیال میں ہم نے پچھلے 10 سالوں میں جو پاکستان میں دیکھا وہ شاید یہی تھا کہ جو سارا ہماری فوکس تھا, جو ہماری ساری انرجیز تھیں وہ اس پہ فوکس تھیں کہ ہم نے ٹیررزم کو ایڈریس کرنا ہے. تو ہم نے ملٹری آپریشنز کیے, سوات سے شروع ہوئے, پھر فاٹا کے اندر, ساؤتھ کے اندر, پھر اب ہم شہروں کے اندر بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, ان کی اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی, بٹ اب وہ بھی ہم نے کافی حد تک اس پہ قابو پا لیا ہے. تو اب جو تیسرا سٹیپ ہے نا جس کی زاہد صاحب نے بات کی کہ اب اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ایکسٹریمسٹ جس کی وجہ سے دہشت گردی کو جو ہے وہ انکریجمنٹ ملتی ہے, اس کو ہم نے کس طرح ایڈریس کرنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو اب اس کے اندر وہی ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کی
نیت تو بہت اچھی لگ رہی ہے, وزیر اعظم جو نئے آئے ہیں ان کی بھی نیت بہت اچھی لگ رہی ہے, مگر وہ اس وقت اتنے زیادہ فیصلے کر رہے ہیں کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمیں اب اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ ایگزیکٹلی وہ کس طرح کچھ کریں گے. امید ہے کہ کچھ دنوں کے بعد شاید یہ ہمیں زیادہ کلیئر نظر آ جائے کہ ان کی پرائیورٹی کیا ہے. ابھی ہمیں نہیں پتا, کہتے مگر وہ یہی ہیں. لیکن دونوں کے سامنے میں ایک اور نقطہ بھی رکھنا چاہتا ہوں. ظاہر صاحب, پاکستان کے اندر سول ملٹری ریلیشنز کی ایک تاریخ ہے اور جو کہ زیادہ کو اچھی نہیں ہے. اگر ہم ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان اداروں کو بھی سیم پیج پہ آنا پڑے گا اور بڑے طویل عرصے تک آنا پڑے گا؟ ایسا نہیں ہے کہ 1 ماہ 2 ماہ 6 ماہ اس کے بعد پھر ڈفرینسز آنا شروع ہو گئے تو پھر شاید ہم ایڈریس نہیں کر پائیں گے. یہ تھوڑا سا اس پہ ہٹ کے میں خیال یہ کہ ایک حد تک میں کہہ رہا ہوں یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر فرض کیجئے آپ کی معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی ہے, آپ کی اندرونی جو ہے صورتحال لا اینڈ آرڈر کی صحیح نہیں ہوتی ہے, اگر آپ ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے کوئی ایڈریس نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کہیں آپ کی چاہے کتنی بھی فوجی طاقت بڑھا لیں اس میں جو ہے آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے. ایک تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ تھی کہ سول اینڈ ملٹری ریلیشن شپ کا یہی ہے کہ ہمیں ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی بنانی پڑے گی. پہلے اس پچھلی حکومت نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی لیکن حتمی طور پہ کبھی بن نہیں سکی, کیونکہ ایک پہلی چیز یہ آتی ہے کہ پہلے ہمیں ایک کانسیپٹ کو صاف کرنا پڑے گا. ایک کانسیپٹ جو ہے پرانا ہے یہ کہ جو ہے وہ ہماری ملٹری کی طاقت جو ہے یا ہماری جو بھی ہم ایٹمی طاقت ہیں اس لیے سب کچھ ٹھیک ٹھاک, اس کو بدلنا پڑے گا. اچھی بات ہے آپ نے مستحکم کر لیا ڈیفنس کو, لیکن آپ کی یہ جو جس پہ آپ ڈیفنس پہ اخراجات بھی کر رہے ہیں وہ آپ متحمل نہیں ہو سکتے ہیں کہ جبکہ آپ کی معاشی صورتحال خراب ہوگی. اور دیکھیں اس کے اندر شاید ہمیں اب یہ کہنا بند کر دینا چاہیے کہ ایک صفحے پہ ہیں کہ نہیں, بالکل, بیکاز یہ اس سے بھی بہت مجھے لگتا ہے کہ کنفیوژن پھیلتا ہے. حکومت کی بھی بہت ساری برانچز ہوتی ہیں جیسے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں, اور سب کی الگ الگ ترجیحات ہوتی ہیں. نیگوسیشن, کانسٹنٹ نیگوسیشن سے آپ یہ کوشش کرتے ہیں یہ فیصلے کرنے کی کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اور باقیوں کی ضرورت, دیکھیں وہ سب کی ضرورت تو نہیں پوری ہو سکتی نا, آپ کو کانسٹنٹلی نیگوسیٹ کرنا پڑتا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کس کی کتنی ضرورت میٹ ہو سکتی ہے. اور بالکل, تو اس کے لیے ہم یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہے کہ یا سویلینز بالکل جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ جی جو فوج کی ترجیحات ہیں وہ سب سے اہم ہیں, یا فوج جو ہے وہ کہے کہ جی ہم اپنی بالکل کم کر دیں گے آپ وہ کر لیں, مگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنا کہاں مل سکتا ہے اور نہیں مل سکتا اور کہاں کتنا کم کر کے کہیں اور دینے کی. گنز اینڈ بٹرز والی, گنز ورسز بٹر والی بات ہے. سو یو نو وی نیڈ ٹو اسٹاپ سیئنگ دس کہ ایک صفحے پہ ایک صفحے پہ. یہ سب سے خراب بات ہے. نیشنل, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نیشنل پالیسی ہوتی ہے, اس میں جب آپ نیشنل پالیسی بناتے ہیں تو آپ کے جو خود ادارے ہیں جو ایک ریاست کے ادارے ہیں ان کی انپٹ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر فرض کیے تو اس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ہم پہلے سے اسیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ایک مستقل چیز ہے, فوج کا اپنا ایک بیانیہ اور سول کا الگ بیان ہے. یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے, اور ایک یہ اس کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ایک صفحے پہ. آپ کو یہ بیانیہ دینا چاہیے کہ جو پالیسی ہوگی وہ قومی پالیسی ہوگی, اور قومی پالیسی جو بنتی ہے اس کے مختلف ایک لحاظ سے ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں آپ بنتی ہے. لے کے بڑا درست کہا آپ نے کہ قومی پالیسی بننی چاہیے, اور اس قومی پالیسی کے اندر یقینی طور پہ تمام اداروں کا انپٹ ہوتا ہے, وہ سویلینز ہوں یا پھر فوجی ادارے ہوں, تمام کے انپٹ کے ساتھ ہی قومی پالیسی بنتی ہے. بریک کے بعد فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات فرما رہے ہیں کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اب ایک مشترکہ ادارہ بننا چاہیے اور بنانے جا رہے ہیں. کتنے حد تک ان کی تجویز ڈویبل ہے, بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ یہ کریں؟ پریس کونسل بنی ہوئی ہے, ان کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں, اپنے دفتر ہیں, اپنا سٹرکچر ہے, کام کوئی نہیں کر رہا. کیمرہ ہے, ایک پوری باڈی بنی ہوئی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک, اس میں ہمارے کروڑوں روپیہ جا رہا ہے, کام زیرو. یہ جو میڈیا کے لاز ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میڈیا کے انپٹ کے بغیر اور اپوزیشن کے انپٹ کے بغیر جو ہے اس کو پاس کرایا جا سکتا. پروگرام پہ ایک بار پھر خوش آمدید.
سر فواد چودھری صاحب آج اخبارات کے ایڈیٹرز کی تنظیم CPNE کے لوگوں سے ملے ہیں، اس کے بعد یہ تو بار انہوں نے اس امپریشن کو ڈسمنٹل کیا ہے کہ اگر کوئی نئی قانون سازی ہو رہی ہے تو وہ اخبارات کے ایڈیٹرز اور باقی جو بھی لوگ ان کی مشاورت سے ہی بنے گی. ایسا ہرگز نہیں کہ کوئی حکومت قانون لے کے آئے گی اور آپ پہ تھوپ دیا جائے گا. اور ایک بات اور بھی ان کی اپریشیٹ کرنی چاہیے سر، ماضی میں پیمرا کے اداروں یا دیگر جتنے بھی جڑے ہیں میڈیا سے جڑے ادارے ہیں ان کو یوز کیا گیا ہے سیاسی طور پہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. لیکن پہلا ایک وزیر اطلاعات ہے جس نے کہا ہے کہ جی کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اداروں کے اوپر، عملاً وہاں پہ کخ کام بھی نہیں ہو رہا، تو بہتر یہ ہے کہ ایک مشترکہ ادارہ بنا دیا جائے. تجویز تو بڑی اچھی ہے سر. بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے صحیح بات کی کہ مشورے کے بعد جو ہے کوئی قانون بنے گا، لیکن یہ تھا کہ جو پہلا بیان تھا اس نے تو یہاں پہ لوگوں کی طرح نکال دیے تھے، زلزلہ مچا دیا تھا کہ لوگوں کو یہ خیال آنا شروع ہوا کہ کوئی، بلکہ کچھ لوگ اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نئی سنسرشپ آ رہی ہے. اچھی بات ہے کہ انہوں نے بلا کے آج اپنی جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایکسپلین کیا پوزیشن. بالکل صحیح ہے کہ اسی قسم کی بات ہونی چاہیے اور کوئی ایسا تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ جس کے کوئی نئی قدغن لگنے جا رہی ہے میڈیا پہ. اور میرے خیال اور جب یہ آپ جو مختلف ریگولیٹری باڈیز ہیں اس کو بھی ذرا دھیان سے وہ کریں، اس کو آٹونومی دیں تو جا کے. پیمرا میں خرابی نہیں ہے، پیمرا کے جس طرح سے چلایا گیا جس طرح سے وہ خرابی ہے، اور تو جو خرابی کی جو بنیاد ہے اس کو ایڈریس کریں. اگر آپ آٹونومی نہیں دیں گے تو وہ کسی بھی جو حکومت کی جو ہے وہ تو وہی کام کرے گی جو کہ پہلے کرتی رہی ہے. تو جو جہاں پہ جو بیماری ہے اس کا علاج کریں، یہ نہ کہ جو ہے اس کو مریض کو یہ شہید کر دیں یا ایکسپیریمنٹ نہ کریں. تو یہ چیز جو ہے کریں. خیر ایک تو ایک بات ہوئی، لیکن یہ کہ ایک اچھی بات جو کی ہے کہ جو بے اشتہارات گورنمنٹ کے جو پیٹرنیج کا، ایک برائبری کا، ایک رشوت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مجھے ایک اس میں کہانی وہ قصہ یاد آ گیا کہ جب بے نظیر بھٹو کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی تو اس زمانے میں ایک کوٹا سسٹم ہوا کرتا تھا نیوز پیپر پرنٹ مٹیریل. جی بالکل. تو اس میں یہ تھا کہ وہ کوٹا ہوتا تھا، وہ سب سے بڑا رشوت کا ذریعہ یہی ہوتا تھا کہ آپ نے اپنی بڑھا چڑھا کے اپنی سرکولیشن بنا دی، جس کے 300 چھپتے تھے اس کو 50,000 کے دکھایا اور اس لحاظ سے کوٹا اور ساری پیسے جو ہے اس سے کمائے جاتے تھے. انہوں نے اوپن کر دیا امپورٹ، تو اس پہ جو بڑا ہنگامہ کر دیا انہوں نے کہ بھی یہ کیسے وہ کر دیا. وہ بھی قدغن لگ گئی کہ آزادی صحافت کو. ایسی بات نہیں تھی، صحیح بات کی گئی تھی کہ اگر آپ کو چلانا ہے میڈیا تو اس کو میڈیا کے طور پہ چلائیں. وہ جو ہے آپ گورنمنٹ کے اگر مرہون منت ہوتے ہیں تو آپ کی آزادی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی پوری جو ہے سوچ یہی بن کے آتی ہے کہ اگر میں نے گورنمنٹ کی حمایت نہیں کی تو وہ کوٹا کم ہو جائے گا. تو اس سے آزاد حاصل کرنے چاہیے. ایڈورٹیزمنٹ جو گورنمنٹ کے آپ کو ملتے ہیں تو وہ جو ہے اسی لحاظ سے ہونے چاہیے جس طرح سے اور کر دیتے ہیں. جی آئی تھنک یہی جو آج سپیچ تھی وزیر اطلاعات کی، وہ شاید کلیریفائی کر رہے تھے جو ان کے پچھلے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو تنقید ہوئی ہے اور جو سوال اٹھے ہیں. مگر ابھی یہ بہت شروعات کی بات ہے. آئی تھنک وی آل نیڈ ٹو ہولڈ آر ججمنٹ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کس قسم کا قانون بنا رہے ہیں. بیکاز جو پیمرا کے اس وقت لاز ہیں یا جو پیمرا کے پاورز ہیں وہ جو پریس کاؤنسل ہے اس سے بہت مختلف ہے، اور بجٹ بھی بہت مختلف ہے. پریس کاؤنسل کا کوئی اس قسم کا بجٹ نہیں ہے جس طرح کا پیمرا کا ہے. تو وہ اگر ان سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، یہ کس طرح چلے گا؟ ہمیں آئی تھنک کہ یہ کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ گھبراہٹ ہے کہ شاید یہ سینسرشپ بڑھا دیں گے، کیونکہ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ ریسٹرکشنز بڑھی ہیں میڈیا کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے. سو آبویسلی ان سب سوالوں کے جواب ہمیں انفارمیشن منسٹر سے دینے پڑیں گے. یہ جو انہوں نے بات کی، سوری ویری کوئکلی، کہ جو PID کو وہ ایک آزاد ادارہ بنائیں گے، آئی تھنک یہ بہت کمال کی بات ہے، کیونکہ جو PID جس طرح فنکشن کرتا ہے وہ اب بالکل جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک 19ویں صدی کا ادارہ ہے جو اس وقت فنکشن کر رہا ہے. میڈیا بہت تبدیل ہو چکا ہے اور جو PID ہے وہ ابھی تک سے پریس ریلیزز کے اور ایڈز کے ان کا گورنمنٹ کا جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی نہیں. اور وہ اسپوکسمین بھی دیکھیں شراز صاحب کہ اب کیا ہو گیا ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو جو PID میں بیوروکریسی ہے اس کو جو حکومت آتی ہے وہ سائیڈ لائن کر دیتی ہے اور اپنے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو ٹارگٹ ایڈوائزر کے طور پہ ہائر کر رہی ہے. تو دیر از اے سیریس پرابلم ہیئر. PID کا معاملہ نہیں، وہ انفارمیشن منسٹری کا بھی معاملہ آتا ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے ہوتا ہے کہ انفارمیشن منسٹری نہیں ہوتی، ہر ایک ادارے کے اپنے اپنے اسپوکس مین ہوتے ہیں، اپنے اپنے ہوتے ہیں، جیسے پالیسی کے ایک سینٹرل نہیں ہوتی.
بلکہ اس میں بھی ایک واقعہ اس طرح سے ہے کہ جو یہ ان کی بینظیر صاحب پہلی گورنمنٹ آئی تو بڑا اسی قسم کی باتیں ہوتی تھی کہ ریفارم کریں گے، انفارمیشن منسٹری کو ختم کریں گے. جاوید جبار صاحب اس کے انفارمیشن منسٹر تھے پہلے، تو انہوں نے جو ہے یہی سب سے پہلے آ کے کہا جی میں تو منسٹری ختم کر رہا ہوں، لیکن اس کے بعد وہ خود چلے گئے. لیکن وہ ختم ہو گیا، منسٹری وہیں پہ موجود ہے. یہ ہمیں جتنا جلدی وہ کر دیں تو اچھا ہوگا. وہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ جیسے طاقتور ملک بھی وزارت اطلاعات کے بغیر چل رہا ہے، تو میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ وزارت بھی ہونی چاہیے کہ نہیں. لیکن اگین جس طرح سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ منسٹر چلے جاتے ہیں، وزارتیں باقی رہ جاتی ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد علیم خان جو سینئر منسٹر ہیں پنجاب کے ایک دعویٰ کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ جی پنجاب کے اندر ایک نیا بلدیاتی نظام لایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ اب ایم این ایز یا وہاں کے جو ایم پی ایز ہیں یا منسٹرز ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہوئیں گے. کیا ممکن ہو پائے گا؟ خواہش بہت اچھی ہے، لیکن اگین اس میں رکاوٹ اسی طرح کی آ سکتی ہے جس طرح کی وزارتوں کے خاتمے کے راستے میں آتی ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. چیئرمین یونین کونسل بیچارے اس قابل نہیں رہے کہ وہ اپنے علاقوں میں جا کے لوگوں کو منہ دکھا سکے. ایک بھی جو رکن ہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو وہ اس سے خوش نہیں ہے. وہ بیچارے سارے کے سارے بے اختیار بیٹھے ہیں، ان کے پلے کچھ بھی نہیں. ایسا نظام آئے گا کہ ان کے پاس اختیارات بھی ہوں، فائنینشیل جو اٹانومی ہے وہ بھی ہو، اور ساتھ ساتھ وہ جواب دیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ظاہر صاحب خواہش تو بہت بڑی ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے میرے خیال میں کہ جو آپ بلدیاتی ادارے بنائے دیے ہیں تو ان کو آپ اختیارات بھی دے دیں، انتظامی بھی اور مالی بھی. رادر یہ ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جا کے ترقیاتی فنڈز کا استعمال کریں. اگرچہ علیم خان صاحب کا کلیم بڑا اچھا ہے، بٹ پریکٹیکلی کے پی کے میں 5 سال تک ان کی حکومت رہی ہے تحریک انصاف کی، اور عملاً دیکھا جائے تو آخری دنوں میں وہاں پہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ترقیاتی کام کرواتے رہے. میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کے تھرو وہاں پہ ترقیاتی فنڈ استعمال ہوئے ہیں. تو جو پارٹی 5 سالوں میں کے پی کے میں ایسا نہیں کر سکی، پنجاب پہ کرنے جا رہی، آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے گا سر؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جس طرح سے اس پہ عمل درآمد کیا گیا کے پی میں، یقینی بات آپ کی بات صحیح ہے کہ پوری طرح نہیں ہوا جو وعدے وعید کیے تھے، لیکن وہاں پہ الیکشن بھی ہوئے، ایک نیا قانون بھی پاس ہوا. صحیح. اب اس کا دوسرا جو آتی ہے کہ اس پہ عمل درآمد زیادہ سختی کے ساتھ کیا جائے. اس کے باوجود بھی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ اس قسم کی جو ہے وہ فنڈ بھی دیے گئے ہوں گے، لیکن وہاں پہ فنڈ کافی تعداد میں لوکل گورنمنٹ کو بھی گئے تھے، اور الیکشن دیر سے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے پورا اس کا نہیں بن کیا تھا. اب مثلا پنجاب میں یہ دیکھیں یہ چیزیں ریورس کی گئی ہیں. اگر دیکھا جائے پنجاب پورے پاکستان میں جو ایک لحاظ سے بلدیاتی نظام تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ جنرل مشرف کے زمانے میں، لیکن یہ کہ اس کی جو خاصی اس کی ایک اتھارٹی تھی، اس کو آٹونمی تھی، وہ کام بھی لوور لیول پہ ہوتے تھے، اور اس کی اہمیت بھی بڑھ گئی تھی. یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ لوگ ایم این اے کی سیٹ سے زیادہ جو ہیں وہ ناظم کی جو ہے وہ کرتے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب ناظم بنے تھے، شاہ محمود قریشی ناظم بنے تھے. نیشنل اسمبلی کے انہوں نے الیکشنز نہیں کروائے. وہی صحیح بات ہے. دیکھیں the moment the نیشنل اسمبلی الیکشنز اور held، وہی شاہ محمود قریشی صاحب اور وہ سب جو تھے وہ نازم کی اپنی چھوڑ کے وہ نیشنل اسمبلی پہ آگے، اور وہاں سے انہوں نے رول بیک بھی شروع کر دیا. اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں پھر بھی نہیں ہو پائی تھی، لیکن تو بھی اس زمانے میں بالکل آپ صحیح کافی جو ہے فرق پڑا تھا. لوکل لیول پہ کام بھی ہوئے تھے لوگوں کو، لیکن اس میں بھی یہ عمل تو آ جاتا ہے ہمارے ملک میں کہ جو سیاسی طور پہ جو اگر ہماری جو حکمران پارٹی ہے صوبے میں، اس کی اگر پارٹی کے نہیں ہیں آپ تو اس کو بھی جو فنڈ ملنے تھے وہ بھی ختم نہیں ملتے سر. لیکن ایک دو الگ رکھیں، ایک تو پرنسپل کی لحاظ سے جو اصولی لحاظ سے اچھا قدم ہے. اب اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کہ اس پہ پوری طرح عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ جو ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، میرے خیال ہے اچھی بات ہے کہ بلدیات کو زیادہ مضبوط بنائیں گے. جمہوریت اسی کا نام ہے، لیکن کرنے والوں کو نیت پہ ہے نا عرفہ. وہی بات آپ جو کر رہی تھی، کیا کریں گے جو پارلیمان میں بیٹھے لوگ ہیں؟ یہاں ایٹ لیسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیت سے زیادہ ایک سٹرکچرل ایشو ہے، اور جیسے ہم نے بات کی کہ مشرف صاحب نے بھی کیا، اور اس کے بعد the moment the نیشنل اسمبلی came into power تو وہ رول بیک تب سے ہی شروع ہو گیا تھا. تو یہ بھی اب کریں گے، وہ پھر دیکھیں گے کہ کتنا سسٹینیبل ہے. اور یہ خطرہ شاید ہمیشہ رہے گا کہ وہ جب اگر ان کی حکومت پنجاب میں نہیں رہی اور کوئی اور آیا تو وہ اس کو رول بیک کرنے کی کوشش کریں گے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. اگری ود زاہد صاحب کہ یہ بہت ایک اہم سٹیپ ہے، اور جتنی دفعہ چاہے ہوگا
تو وہ اس کی وجہ سے جو بھی فرق پڑے گا وہ کلیکٹیولی کیا کہتے ہیں اس کو پیس بائی پیس ہی ریفارم آتا ہے, ادھر بھی یہ ہوگا. اور یہ ہمارا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہ انگلینڈ میں بھی آپ دیکھیں جب مارگریٹ تھیچر پاور میں آئی تھیں تو اس وقت لنڈن اور یہ جو باقی بڑے شہر تھے ان میں ہمیشہ جو میئر یا جو بھی لوکل گورنمنٹ ہوتی تھی وہ لیبر کے پاس چلی جاتی تھی. انہوں نے وہاں سے لوکل گورنمنٹ ہی ختم کر دی کیونکہ وہاں بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں تھی وہ, تو کافی سال تک وہ وہاں میئر نہیں رہا لنڈن میں اور اس طرح کی چیزیں, کیونکہ کنزرویٹیوز نے اس کو ختم کر دیا تھا. یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے لوکل گورنمنٹ کا, اس کے باوجود بھی, اور سپریم کورٹ نے جب ان پہ جا کے الیکشن کروایا اور وہ دیکھنا جائز تھا. بٹ اس کے بعد the problem was جب سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تو کیونکہ صوبوں نے اپنے رولز بنانے تھے, تو جو پنجاب کے اندر ہوا, ایک تو انہوں نے دیکھیں جس طرح سسٹم سیٹ اپ کیا کہ جب تک وہ میئر تک پہنچے یا جو بھی بڑے شہروں میں انہوں نے میئر کا کیا, انہوں نے اس کا انڈائریکٹ الیکشن کر دیا, جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تبدیل کریں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ ٹیکنوکریٹس بھی ڈالنے ہیں کاؤنسلز کے اندر, آپ نے خواتین کی ریپرزنٹیشن یہ وہ, کہ آپ الیکشن کو تھوڑا بہت مینیج کر سکتے ہیں انڈائریکٹ, اینڈ یو کین میک شور کہ کون ناظم آ رہا ہے یا کون میئر آ رہا ہے. یہ اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ریورس کریں گے کیونکہ ہم ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے. اور دوسرا شہباز شریف صاحب نے یہ کیا کہ سارے جو پاورز کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ چلتی تھی وہ انہوں نے پہلے ہی الگ کر دیے. انہوں نے کہا کہ کچرا ادھر چلا جائے گا, فلانی چیز ادھر چلی جائے گی, تو ان کے پاس پاور بھی کوئی نہیں چھوڑا. نقصان کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ پنجاب میں شاید کر لیں جو کہ آپ کی حکومت ہے, وہاں پہ کے پی میں بھی حکومت ہے, سندھ کا کیا کریں گے؟ کراچی جو اتنا بڑا شہر ہے جس کی آبادی تقریباً کہا جاتا ہے کہ 2 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے, وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کی حالت یہ ہوگی چھوٹی موٹی بھی جو آپ کو پاور دی تھی وہ بھی ختم ہو کے رہ گئی, یعنی کچرا اٹھانے کی بھی آن گوئنگ اسٹرگل رہے گی میرے خیال میں. میرے خیال میں اگر آپ اچھی ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں پنجاب اور کے پی کے میں تو باقی مجبور ہو جائیں گے آپ کو فالو کرنے کے لیے, لیکن دیکھنا یہ کہ کیا اس میں کچھ ہوتا بھی ہے کہ نہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل نو, اور اس حوالے سے وزارت خزانہ نے تمام صوبائی حکومتوں کو خطوط لکھ دیے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اب بھی ادارہ فعال ہو پائے گا کیونکہ پچھلے 5 سالوں میں بہرحال یہ فعال نہیں رہا. اجلاس صرف 2 ہوئے ہیں 5 سالوں میں, جو کہ سال میں صرف 2 ہونے چاہیے. ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. زاہد صاحب, قومی مالیاتی کمیشن کو فعال کرنے کے حوالے سے بڑا اچھا سٹیپ ہے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کم از کم نواز گورنمنٹ کے مقابلے میں موجودہ حکومت نے آتے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے. تمام صوبائی حکومتوں کو خطوط بھی لکھ دیے گئے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ممبران جو ہے ان کو کنٹینیو کرنا ہے یا نئے ممبران لے کے آنا ہے. لیکن سر میرا جو سوال ہے وہ یہ کہ جو آپ نے وسائل کی تقسیم کا جو کلیہ بنایا ہوا, جو فارمولہ بنایا ہوا, جس کے اندر اب بھی مور دین 90% آبادی ہی بنیاد ہے, پھر اس کے اندر یہ ہے کہ چیف منسٹر تمام تر اس کے پاس اختیارات ہیں, وہ چاہے وسائل تو پنجاب کا چیف منسٹر لاہور میں لگا دے, فیصل آباد میں لگا دے, باقی سارے علاقوں کو اگنور کرے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جو صوبائی کمیشن ہے, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیشن ہے, ان کو فعال بنانے کے حوالے سے بھی تو کوئی ایفرٹس ہونی چاہیے. لیکن پہلا کام تو یہاں سے شروع کرنا چاہیے نا, جو آپ کا ایک آئینی جو ہے ریکوائرمنٹ بھی ہے صحیح کہ آپ NFC بلائیں, لیکن وہ کہ ہمارے بہت ساری چیزیں نواز شریف صاحب کی حکومت میں نہیں ہوئی تھی, کئی اداروں میں سربراہ نہیں تھے تو اس کا انہوں نے کہا اجلاس ہی نہ بلائیں. ایک اچھی بات تھی کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو ہے NFC ایوارڈ ملا, ساری یقین طور پہ تمام صوبوں کی ایک مرضی کی وجہ سے. لیکن یہاں پہ پہلا کام صحیح ہے کہ فوری طور پہ بلانا چاہیے, اور اس وقت آسانی بھی یہ ہے کہ کم از کم 3 حکومتیں جو ہیں ان کی ہیں, PTI کی اور ایک سندھ کی ہے, تو پھر اس میں کوآپریشن کی بھی ضرورت پڑے گی. لیکن اس میں کچھ تبدیلی بھی لانی پڑے گی. پچھلا NFC ایوارڈ کے ذریعے جو تھی خاصا بڑا شیئر جو ریونیو کا تھا وہ صوبوں کو منتقل ہوا ہے, خاص طور پہ ڈیولپمنٹ ہے اس کے لحاظ سے جو ہے. لیکن اس میں ایک اور پرابلم بھی آئی تھی جس کے ساتھ نہیں رکھا گیا تھا, کہ اس میں کچھ اور شرائط بھی رکھنی چاہیے تھی کہ جو ہے صوبوں کو اپنے وسائل بھی بڑھانے چاہیے. ہوتا یہ تھا کہ اس کی وجہ سے جو آپ کی سینٹرل گورنمنٹ تھی اس کے اوپر بوجھ بڑھتا چلا گیا. اب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو معاشیت دانوں کے کہ جو ہے اس
کی وجہ سے آپ کبھی بھی جو آپ کا ڈیفیسٹ ہے، بجٹری ڈیفیسٹ، اس کو کبھی اوور کم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صوبے جو ہیں اپنے طور پہ زیادہ اخراجات کرتے ہیں، اپنے وسائل نہیں استعمال کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ سارا بوجھ جیسے جنرل لائبلٹیز جو ہیں آپ کی، جیسے ڈیٹس کی ہے، وہ صوبوں سینٹر کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ کی جو ہے یہ ڈیولپمنٹ اتنے اخراجات ہیں، سارے وفاقی ترقیاتی اس میں تھوڑا سا آئی تھنک کہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی زیادہ میچورٹی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز یہ سمجھنا کہ ہر دفعہ اگر کوئی تھوڑی بہت بھی تنقید ہوتی ہے NFC کی یا 18th امینڈمنٹ کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی رول بیک کرنے کا پروجیکٹ ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جب بھی کوئی بھی قانون بناتے ہیں یا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو اس میں کوئی اور چینجز کرنے کی ضرورت ہو۔ ریفارم اور رول بیک میں فرق ہوتا ہے۔ ہر تنقید کو یہ سمجھنا کہ وہ کوئی کنسپریسی ہے اور اس کو رول بیک کرنے کی وجہ بن رہی ہے، تو یہ ان کو تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ جیسے زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ کے اوپر کتنا پریشر ڈالیں گے۔ انڈیا کی مثال ہے، انڈیا کی مثال ہے جو NFC ہر جگہ اور اسی قسم کی فیڈرل گورنمنٹس میں ہوتی ہے، وہاں پہ ایک کلاز اور بھی ہے کہ آپ جتنا ریونیو آپ جنریٹ کریں گے صوبے یا اسٹیٹ تو جا کے اس کو جو ہے وہ میچ کرے گی آپ کی، تو اس کے بعد آپ کریں گے ایکولی اتنا آپ کو وفاق کی حکومت دے گی۔ تو اس میں فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ نے جنریٹ پھر صوبے جو ہیں خود بھی اس کو کریں گے، ورنہ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے لون وہ ڈیٹ، لیکن ایسا وہ بھی تو ہے نا کہ وسائل جو ملتے ہیں صوبوں کو وہ پھر ایکولی ڈسٹریبیوٹ صوبے کے اندر بھی تو نہیں ہوتے۔ اب پھر اب وہ دوسرا سوال ہے کہ ایک پروونشل لیول پہ بھی پھر NFC کو آپ کو ایکٹیویٹ اور یہ بھی بات آئی تھنک ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم بار بار یہ کہہ دیتے کہ پاپولیشن کے بیسس پہ نہیں ہونا چاہیے، بٹ ہمیں بیلنس رکھنا پڑے گا، بیکاز آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو بیکورڈ علاقے ہیں ان کو آپ اتنی زیادہ ترجیح دیں کہ آپ پاپولیشن کے حساب سے نہیں کریں۔ دیکھیں at the end of the day democracy is one person one vote, so تھوڑا سا کہ ہر چیز پہ ہم تاریخ کو اتنا اپنے اوپر کیا کہتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں کہ ایوری تھنگ از لائک کہ پنجاب کی ڈومینیشن نہ ہو جائے، یہ سینٹرلائز ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک کلاز ہے اس میں یہ کہ ایک آبادی کا ایک ہوتا ہے بڑا حصہ جو ہے وہ جاتا ہے آبادی کے تناسب سے، لیکن اس کے بعد کلاز اور بھی ہے جو بیکورڈ علاقے ہوں گے اس میں بھی آپ کو پھر اس پہ زیادہ منتقل کیا جاتا ہے۔ نہیں وہ ہے، بٹ اس پہ میں کہہ رہی ہوں کہ دس از اگین ون آف دوز ایشوز کی ابھی کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے چینجز ہو سکتے ہیں، بٹ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر چیز کو صرف ہمیں تاریخ کے اس میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیونکہ پاسٹ میں پنجاب کے ساتھ یہ ہوا تو اب ہم دوسری ایکسٹریم پہ چلے جائیں۔ اور لیکن اس میں عارفہ جو دوسری بات ہے نا وہ زیادہ اہم ہے، یہ تو ابھی تو ہے اس میں کوئی تبدیلی میرے خیال نہیں ہے، لیکن یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے صوبوں کو جو ہے جب تک یہ نہیں ڈالیں گے نہیں بالکل، وہ تو ہم کب سے بات کریں زاہد صاحب، اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ دے ہیو ٹو ریز دا ریونیو۔ میرے خیال میں اس میں بڑا اہم نکتہ ہے کہ صوبوں کو خود بھی وسائل پیدا کرنے چاہیے، اور ایسے میں کہ جب 18ویں ترمیم کے بعد براہ راست بیرونی سرمایہ کاری بھی کوئی صوبہ لا سکتا ہے، وفاق سے کسی قسم کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے خیال میں وسائل بڑھانے کے لیے صوبوں کا اتنا ہی کردار ہے جتنا کہ مرکز کا، اور اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ آج کے شو میں اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔